آپ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق؟ عشق کرتے ہیں آپ، لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، عشق کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ڈی پی لگانے سے جنت میں چلے جاتے ہے جی، تو سب کروڑ پتی 20 موبائل خرید لے، ڈی پی لگا کے بولا آرام کرو۔ اگر ڈی پی لگا کے ہی جنت میں جانا ہے پھر تو آسان کام تھا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ادا بندے کو پسند ہو، کہ وہ جس کا محبوب ہو، جس کا عاشق ہو، وہ اپنے محبوب کی ارادہ پر چلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر صلی اللہ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ مکے میں اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اس بیٹی کو ماں سے زبردستی چھینتا ہے اور اس کو جنگل میں لے جا کے زندہ بیٹی کو ریت میں دفن کر دیتا ہے۔ اور صرف مکے میں نہیں، مکہ مکرمہ سے 200-300 میل پہ ایک شہر ہے جس کو یشرب کہتے ہیں۔ اس شہر کا جو حاکم ہے اس نے ایک نرالا قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہو، دلہن پہلے بادشاہ کے پاس 10-15 دن رہے گی، پھر اس کے بعد وہ اس گھر میں جائے گی جہاں اس کی شادی ہوئی۔ اس یشرب شہر سے 500 میل اور آگے ایک علاقہ ہے جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کا اصول ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ شہر میں نہیں آئیں گے، وہ جنگل میں رہیں، کھیتی کریں، پھل پیدا کریں، اور ہمارے سپاہی جائیں وہ چیزیں ان کو دے دیں، لیکن اگر وہ شہر میں آئیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کا رنگ کالا ہے اور ان کی ذات بڑی نیچی ہے، تو وہ شہر میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ کیسر و کسرا سے اور آگے جاتے تو ایک ایسا دیش ہے جہاں پر نہ اچھی پھل ہیں، نہ سبزیاں ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے یہ کام سوچا کہ گاؤں پہ رات کو چھاپا مارو، جتنے عورتیں مرد ملے ان کو گرفتار کرو، گرم سکے سے ان کی گالوں پر مہر لگاؤ، پھر منڈی میں لے جا کے ان کو بیچ دو تاکہ ان کی بیچنے سے اس کو پیسے حاصل ہوں، کیونکہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، پھر ایک اور قوم ہے جس کو تتاری کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کے جو بچے ہیں تو ان کو کیونکہ کوئی کھیل اچھا نہیں لگتا، تو انہوں نے سوچا کہ روزانہ 2-4 لوگوں کی گردن اتارا کریں، اور بنا گردن کے جب کوئی انسان تڑپتا ہے تو ان کو مزہ آتا ہے، تو وہ روزانہ اس کھیل کے لیے کئی درجن غریبوں کی گردن اتار دیتے ہیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ آج کل ہمارے مولوی صرف مکے کی بات کرتے ہیں، مکہ نہیں، پوری دنیا کا جو اتہاس ہے، جو وشو کا اتہاس ہے، وہ یہ کہتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے، ویسی نہیں تھی دنیا۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، منگول ہیں، منگولوں نے قانون بنایا کہ دوسرے کو ڈرانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ بڑے بڑے مینار مٹی اور گارے کے نہیں بنانے، وہ ایک طرف سے 100-200 لوگوں کو لاتے ہیں، ان کی گردن اتارتے ہیں، چمڑی صاف کرتے ہیں، تو کھوپڑیوں کا مینار اپنے شہر کے گیٹ پر بناتے ہیں تاکہ جب کوئی طاقتور آدمی آئے، جب کوئی دوسرا بادشاہ آئے تو ہزاروں کھوپڑیوں کو دیکھ کے وہ ڈر جائے، وہ سمجھ جائے کہ یہ بڑی طاقتور قوم ہے۔ بس اسی لیے کھوپڑی اتار رہے ہیں۔ اور اس سے آگے چلے جائیں، جس کو آج لوگ اچھی تہذیب کہتے ہیں، چائنا، تو وہاں کے بادشاہ نے قانون بنایا کہ ہم جو امیر لوگ ہیں وہ تو سڑک پہ چلیں گے، غریب لوگ سڑک سے نیچے مٹی میں چلیں گے، گارے میں، کیونکہ اگر ان کی پرچھائی ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اس سے اور آگے چلے جائیں، جس کو آپ نئی دنیا کہتے ہیں، آج کے دور میں اس کا نام امریکہ ہے۔ وہاں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کا مالک ان کو روٹی نہیں دیتا، اور انہوں نے تھانے میں درخواست دی، عدالت میں مقدمہ کیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ہمارا مالک روٹی نہیں دے رہا، تو اس وقت کی جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، تم تو انسانوں کی گنتی میں آتے ہی نہیں، پھر کیا ہوا اگر تمہیں روٹی نہیں ملتی؟ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم اپنے سے بڑی گوری چمڑی والوں کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ اب بہت سے مولوی، بہت سے دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مکے میں نہیں، پوری دنیا میں حالات خراب تھے، اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے آتے ہی یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، نہیں، یہ بات تو آدم علیہ السلام نے کہی، نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کہی۔ فرمایا جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، اس کو دنیا کے ہر ایک انسان کو برابری کا درجہ دینا ہوگا، اس کو چھوا چھوت سے انکار کرنا ہوگا، اس کو بنا رنگ دیکھے، بنا مذہب دیکھے، بنا اس کی ذات دیکھے، اس کو اپنے برابر کا انسان سمجھنا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے، آپ کبھی مسجد گئے؟ مسجد جاتے ہیں آپ؟ ارے بولیے نا، مسجد جاتے ہیں؟ پانی مسجد میں مثال کے طور پہ آج میں آپ کا خاص مہمان ہوں، ہے نا جی؟ ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے، راجستھان سے صوفی صاحب بھی آئے۔ ابھی اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہو، ہم سب لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر مؤذن تکبیر کہہ دے، امام نیت باندھ لے، ہم لیٹ پہنچیں تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ پہلی صف میں؟ بھائی کہاں جگہ ملے گی؟ اگر تھوڑا جلدی پہنچیں گے تو دوسری تیسری صف میں، تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو برآمدے میں، اور تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو صحن میں، اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو چکا ہو، امام نے نیت باندھ لی ہو، اگر ہم لیٹ پہنچیں گے یا کوئی مسلمان وزیر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان افسر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان ادیوگ پتی لیٹ آئے گا، کوئی مسلمان کروڑ پتی آدمی لیٹ آئے گا، تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ کی امت نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں نا، اس کو وہاں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی غریب کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں بنے
کہ مسلمانوں کو جگہ دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کا ساتھ دیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے جو سیدنا اسامہ کو سردار بنایا، انہوں نے جب ایک غریب کے اونٹوں کی قیمت اس کو دلوائی، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے۔ اس لیے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فطور آ گیا دماغ میں، یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب۔ اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 14.5 سال میں 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا۔ رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا۔ ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا۔ کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے پوری کائنات میں صرف رسول اللہ کے نام کے اوپر ہی کیوں ٹپڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنو۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا جو اسلام مخالف طبقہ ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی تو ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ سنی تو ہو سکتے ہیں، یہ انصاری پٹھان تو ہو سکتے ہیں، یہ قریشی اور میمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری مسلمانوں کا جو سپریم پاور ہاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب وہ نام آتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے دین کو سمجھایا۔ آپ کو پتا ہے جب اسلام شروع میں آیا 1450 سال پہلے، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، دو لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا پتہ ہے؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا بھائی؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد رسول اللہ کے دوست کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سیدنا بلال، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے، اس وقت نماز نہیں آئی تھی ابھی، تو ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چناؤ آتا ہے نا، چناؤ تو کوئی پارٹی والا آپ کے پاس آئے، بولے ہمیں ووٹ دو، آپ پوچھتے ہو کہ ووٹ دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی دلت عیسائی بھائی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ 2 لفظوں میں کیا سمجھا سکتے ہو؟ بتاؤ، کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم آپ نے اتنی طاقت سے گوشت کھایا ہے کہ اب اسلام کا مطلب ہی گوشت ہو گیا ہے تمہارے نزدیک۔ مجھے آج کسی صاحب نے کہا مولانا آپ کے لیے بھنڈی بنائی ہے، جب چمچ اس میں ڈالا بھنڈی کم بوٹیاں زیادہ۔ صبح کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ساگ بنایا ہے پالک کا، جب ساگ ڈالا تو ساگ کم گوشت زیادہ۔
ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو. اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کام تحمل سے کیے، کثرت سے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو چائے کے اندر بھی 2-4 بوٹیاں پیس کے ڈال دیتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان کے آگے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے. مجلس احرار، مجلس احرار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف نبی علیہ السلام کے خلاف کیوں ٹپڑی؟ اس کی وجہ ہے کہ کائنات میں جس طرح مرزا قادیانی آیا، کبھی مسلمہ قذاب آیا، تو دنیا کی تمام شر پسند طاقتوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا تو پھر ان کے پلے کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. امریکہ میں ایک جگہ ہے لاس اینجلس، ٹھیک، ایک ہی مائک، کوئی مسئلہ نہیں، گلا خراب ہے، اور تمہارا مائک نہیں خراب، میرا گلا خراب ہے. میری بات توجہ سے سنیے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اونچی آواز ہو، تھوڑا ایکو کم کر دو بس. امریکہ میں لاس اینجلس ایک جگہ ہے. یاسر محمد خان نے ایک رپورٹ لکھی آج سے 6 سال پہلے. اس نے کہا کہ وہاں کی ایک NGO نے پوری دنیا سے 100 گھر اکٹھے کی. دھیان سے سننا اس بات کو. پوری دنیا سے 100 مسلمانوں کے گھر چنے. 100 تو کچھ بھی نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک دیش سے ایک ایک گھر. ان کو بولا کہ ہم تمہیں کاروبار کروا کے دیں گے، تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، تمہیں گھر دیں گے. ان 100 مسلمانوں کو ایک کالونی بنا کے رکھا. پروجیکٹ یہ بنایا، اس پروجیکٹ کا نام یہ رکھا کہ اسلام کیسے ختم ہوگا. مطلب ان 100 گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم مسلمان تو رہو، نماز تو پڑھو، تمہاری شکل صورت مسلمان جیسی نہ ہو، تمہارا کام مسلمان جیسا نہ ہو، تمہارا کریکٹر مسلمان جیسا نہ ہو. اب 5-6 سال ان پہ محنت کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بسائے تھے تو ایک مسجد بھی بنانی پڑی، جس کو امریکہ میں کمیونٹی سینٹر بولتے ہیں. تو اس کمیونٹی سینٹر میں اس پروجیکٹ کا جو مینیجر تھا، تو اس نے سوچا اتنے سال ہو گئے ان کو انگریز بناتے بناتے، تو ایک ٹیسٹ لیتے ان کا. تو اس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا انہی لوگوں میں سے کسی بچے کی شادی کا. اب جب شادی تھی تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، DJ ویجے بھی لگ گئے. تو جب شادی کا وقت تھا تو اچانک اذان ہوئی. تو اذان جب ہوئی تو وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا انگریز. تو چنانچہ یہ آپ کو لیٹسٹ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اب بھی پتہ لگے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو وہ جب اذان شروع ہوئی تو ایک مسلمانوں کی بیٹی جس کی عمر 17-18 سال تھی، جس نے کپڑے بھی پینٹ شرٹ پہنی، تو وہ اچانک ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اٹھ کے دوڑنے لگی. اب یہ انگریز کہتا ہے کہ میری توجہ اس پر چلی گئی. تو کہنے لگا میں بھی اٹھا، میں نے دیکھا بھی اس کو ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ پروگرام سے اٹھ کے کسی ایک طرف جا رہی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پیچھے گیا تو وہ ڈائننگ ہال میں گئی جہاں کھانا کھاتے ہیں.
تو مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے رہا ہے تو لڑکی تیز تیز چل رہی ہے. مؤذن نے جب دوسری بار کہا اللہ اکبر تو دوڑنے لگی. مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. وہ اتنی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ گئی. وہ انگریز پیچھے پیچھے اس کو دیکھنے آ رہا ہے. اس دور میں اس نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک پلیٹ اٹھائی بڑی سی جس میں کھانا کھاتے ہیں، اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نا الٹی کر کے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. وہ بڑی حیرانی سے اس کو دیکھتا رہا. 5 منٹ اذان بھی ختم ہو گئی. اس نے جا کے اس کو پوچھا بیٹا یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ ایک پلیٹ اپنے سر پر رکھی ہے. تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے اس کو کہا، وہ اسے جانتی تھی کہ یہ ہماری کالونی کا مینیجر ہے. تو اس نے اس کو کہا سر وہ بات یہ ہے نا، آج جب گھر سے شادی کے لیے چلے تو سب نے روپٹے لے لیے تھے. جب میں بھی چلی تو میں روپٹہ لانا بھول گئی. جب مؤذن نے اذان دینی شروع کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں کہ اس نام کی بے ادبی نہ ہو جائے کہیں پر. تو چنانچہ اس نے لکھا ہے اس رپورٹ میں، اس نے لکھا ہے کہ ساری محنت 10 سال کی خراب. کہنے لگا وہ جو رسول اللہ کہہ گئے، نبی علیہ السلام کہہ گئے نا صحابہ کو کہ ایک میرے بعد تمہارے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد، نادیڑ کے اندر، مہاراشٹر میں، پربنی میں، بھارت میں، پورے ایشیا میں، امریکہ میں، جاپان میں، فرانس میں، انڈونیشیا کے اندر، افریقہ کے جنگلات میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ان کو جو مجھ سے پیار ہوگا نا وہ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ عشق کرتے ہوئے ہوں. اب یہ عشق کا جو تقاضا ہے وہ سنو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پوسٹر کیوں اٹھائے تھے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عشق کا تقاضا کیا ہے. دلی کی جامع مسجد میں 1932 میں ایک مسلمان بھکاری جس کو اردو میں گداگر کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک انگریز جرنل آیا مسجد گھومنے کے لیے. اس نے اس کو مانگا، اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس جرنل نے اپنے بٹوا نکالا، اس کو چند پاؤنڈ دیے. جب وہ چلا تو اس جرنل کا بٹوا وہاں گر گیا. اب یہ مسلمان بھکاری دوڑ کے گیا، اس کا بٹوا اٹھا لیا اور اس نیت سے اٹھایا کہ جب یہ واپس آئے گا تو میں بٹوا اس کو دے دوں گا. لیکن اتفاق کی بات تھی کہ وہ اس طرف سے واپس ہی نہیں آیا. جدھر سے چڑھا دوسری سیڑھیوں سے اتر گیا. 10 سال بعد اس کی دوبارہ ڈیوٹی دلی میں لگی. وہ اپنے بیوی بچوں کو جامع مسجد دکھانے لایا. اس مسلمان گداگر نے پہچان لیا کہ وہی انگریز ہے. اس نے اس کو آواز ماری، کہنے لگا سر آپ کی ایک امانت ہمارے پاس ہے. وہ انگریز افسر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا وہ کیسی امانت؟ تو کہنے لگا نہیں میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے. کہنے لگا میں نے تو تجھ کو کچھ امانت رکھنے کے لیے نہیں دی. کہتا آپ نے نہیں دی تھی، آپ 10 سال پہلے گھومنے آئے تھے، آپ نے مجھ کو پیسے دیے تھے، آپ کا بٹوا گر گیا. اس نے اپنے پھٹی ہوئی بوری میں سے وہ بٹوا صحیح سلامت نکال کے اس کو دیا. اب انگریز نے جب بٹوا کھولا تو اس نے اس غریب مسلمان کو کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تیرا دماغ خراب ہے، وہ کیا ہوا؟ کہتا ہے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ اگر تو چاہتا تو ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا، اگر تو چاہتا ایک اچھا کاروبار کر سکتا تھا. اس میں اتنے 1000 پاؤنڈ ہیں، وہ تو نے 10 سال سے سنبھال کے رکھا ہے. اب مسلمان گداگر نے اس کو کیا کہا؟ کہنے لگا صاحب آپ نہیں سمجھو گے، یہ عشق کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے جی؟ عشق کا معاملہ ہے. وہ بڑا حیران ہوا، کہتے عشق کا معاملہ ہے؟ بٹوے کے ساتھ کیا عشق ہو گیا؟ اس میں کون سا عشق کا معاملہ آ گیا؟ تو کہنے لگا نہیں آپ نہیں سمجھیں گے. اس نے کہا نہیں بتاؤ میں سمجھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا سنو، تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. تم یہاں سے گزرے، تمہارا بٹوا گر گیا،
میں نے سنبھالا کہ تمہیں واپس دوں گا، واپس اس لیے نہیں دینا تھا کہ اس میں پیسے بہت زیادہ تھے، میں رکھ لیتا اور یہ تمہارا ہی تھا، تمہیں ہی دینا تھا۔ کہتا نہیں نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ کل قیامت کے دن اگر اس کے نبی نے میرے نبی کو تانا مار دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چھپا لیا تھا، تو میری وجہ سے میرے نبی کو کسی کی بات نہ سننی پڑے، مجھے عشق ہے محمد الرسول اللہ سے، اس لیے یہ بٹوا سنبھال کے رکھ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب، شاہی امام، شیر پنجاب۔ تو عشق تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، عشق کرتے ہیں آپ، لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، عشق کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ڈی پی لگانے سے جنت میں چلے جاتے ہے جی، تو سب کروڑ پتی 20 موبائل خرید لے، ڈی پی لگا کے بولا آرام کرو۔ اگر ڈی پی لگا کے ہی جنت میں جانا ہے پھر تو آسان کام تھا۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ادا بندے کو پسند ہو، کہ وہ جس کا محبوب ہو، جس کا عاشق ہو، وہ اپنے محبوب کی ارادہ پر چلتا ہو۔ تو آپ بھی عشق کا اظہار کریں گے انشاءاللہ؟ جب کسی کی بیٹی سامنے سے گزرے، کسی کی بیٹی، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، ایک بیٹی بڑی دور سے آ رہی، صحابہ نے گرفتار کی، اس نے حملہ کر دیا تھا، رسول اللہ نے دور سے دیکھا وہ حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بولا کہ میری یہ چادر لے جاؤ۔ کس کی چادر؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ رسول اللہ کی شان پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ارے نبی علیہ السلام کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ جب معراج پر جانا تھا، کہاں جانا تھا؟ جب معراج پہ جانا تھا، جبریل آئے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ تیرا محبوب جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، آپ کہیں تو میں ہاتھ لگا کے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، ٹھیک ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے، لیکن اتنی حیثیت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا دے۔ جبریل حیران رہ گئے، یا اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نہیں نہیں، ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر جبریل نے کہا یا اللہ آپ کہیں تو کان کے قریب جا کے آواز لگاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، وہ میرا محبوب ہے، آرام کر رہا ہے، تم آواز لگاؤ گے اچانک چونک جائیں گے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے تبھی تو کہا کہ جب بیت اللہ کے پاس آؤ چمٹ جاؤ، رو، چاہے چیخو، جس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے پکارو، لیکن جب میرے محبوب کے روضے کے آگے سے نکلو گے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، منہ پر درود و سلام ہو، اور تمہاری کوئی ایک حرکت بھی بے ادبی والی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ اب جبریل بڑے پریشان، ہاتھ لگا نہیں سکتے، آواز دے نہیں سکتے۔ پوچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کرنا کیا ہے؟ چل گھوم کے محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا۔ یا اللہ میں قدموں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا اپنے گھٹنے زمین پر لگا، گھٹنے زمین پر لگائے۔ فرمایا اب اپنے یہ جو ہونٹ ہیں نا، ان ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے پیارے محبوب کی آنکھ کھلے، تاکہ کوئی کائنات کا ایسا فرشتہ اور بندہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کو ہاتھ لگا کے اٹھانے کی جرت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹی کس کی ہے بھائی؟ جو بیٹی آ رہی ہے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے؟ نہیں،
रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उतार के दी। वो चादर जिसको जिब्रील बौसा देना इज्जत की बात समझते हैं, वो चादर उतारी, एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ ना, वो बेटी बिना रुपट्टे के आ रही है। उस सहाबी ने बड़े अदब से कहा था, आहिस्ता आवाज में कहा था, या रसूलुल्लाह आपकी चादर, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दें, मैं अपनी चादर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से हो गए, नाराज हुए, फरमाया सुन ले, कान खोल के एक एक बंदा सुन लो, ये दुश्मन की बेटी नहीं है, बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या किसी और की हो। फरमाया इस बेटी के सर पर जो चादर डाली जाएगी वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की डाली जाएगी। तो अब इश्क कैसे अदा होगा जी? सामने से कोई बेटी जा रही हो, अब बेटी किसी की हो, किसी की, मुसलमान की हो, हिंदू भाई की हो, सिख की हो, कोई दलित भाई हो, कोई जैनी हो, कोई बोधी हो, कोई हो सामने, अगर किसी की बेटी सामने से गुजरी और किसी आशिक रसूल ने उसको 2 बार आंखें भर के देखा तो रसूलुल्लाह के हुक्म से बगावत कर रहा है। इश्क ये है कि अगर गैर की बेटी गुजरे तो रसूलुल्लाह के गुलामों की आंखें झुक जानी चाहिए। इस तरह इश्क अदा होता है। जनाब सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में कहा कि कोई किसी औरत की तरफ आंख उठा के ना देखे, अगर गलती से देख लिया दोबारा ना देखे। सालिबा बाजार में निकले, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ी, गैर इरादतन दोबारा निगाह पड़ गई, रोने लगे कि रसूलुल्लाह की हुक्म अदुली हो गई। रोते रोते बाजार से बाहर, रोते रोते शहर से बाहर, रोते रोते जंगल में चले गए, रोते रोते रेगिस्तान में पहुंच गए, बेहोश हो गए। 1 महीना गुजर गया, लोग ढूंढते फिरते हैं सालिबा कहाँ है, पता नहीं लगता। 2 सहाबी ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में, सालिबा पत्ते चबा रहा है, रो रहा है, बैठा हुआ। और सालिबा क्या हुआ? फरमाया रसूलुल्लाह ने कहा था कि किसी की बेटी की तरफ दोबारा ना देखना। सालिबा से गलती हो गई, अब मैं रसूलुल्लाह के आगे कैसे जाऊं कि सालिबा ने एक औरत को 2 दफा देख लिया है। इश्क तो आज भी अदा होगा कि जब हम तोलने के लिए बैठेंगे तो उसमें इंसाफ से काम लेंगे। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हम अपने बाप के सामने खड़े हों तो हमारी आंखें झुकी हुई हों, कंधे पस्त हो जाएं। इश्क तो आज भी होता है कि जब हम अपनी माँ के सामने हों तो उसके कदमों में बैठ जाएं। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हमारी मियाँ बीवी के दरमियान कोई गुफ्तगू हो तो हम अपनी बीवी की बातों को इसलिए तस्लीम करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि रसूलुल्लाह ने कभी हमारी माँओं को, जो उनकी बीवियाँ थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं डांटा। इश्क तो घर में भी अदा होता है, इश्क तो बाजार में भी अदा होता है, इश्क तो कारोबार में भी अदा होता है। इश्क करने वाला बंदा चाहिए। इश्क के मराहिल तो बहुत सारे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।